معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے انجام سے پاکستانی حکمرانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ اشرف غنی کے انجام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اقتدار کس قدر بے وفا اور عارضی چیز ہے، اور جو لوگ اس پر اتراتے ہیں انہیں بالآخر پچھتانا بھی پڑتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سیاست اور سفارت کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کی ساری دوستیاں اور تعلقات مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ آج حکمران کی حیثیت میں جو لوگ آپ کو دوست، مسیحا اور بھائی قرار دیتے ہیں، اقتدار ہاتھ سے جاتے ہی وہ آپ کی جگہ نئے آنے والوں کے ساتھ یہ تعلق استوار کر لیں گے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ امریکہ ہو، روس ہو یا کوئی اور طاقت، ان پر تکیہ کرنے کے بجائے جو حکمران اپنے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان پر تکیہ کرتے ہیں، وہی لوگ عزت سے رخصت ہوتے ہیں۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ اشرف غنی افغانستان چھوڑنے تک میڈیا اور سوشل میڈیا میں نہایت مقبول تھے، لیکن چونکہ زمین پر حقائق مختلف تھے، اس لیے جب ان سے سامنا کرنا پڑا تو وہ عزت سے ملک چھوڑنے کا راستہ بھی نہ نکال سکے۔ چنانچہ چوتھا سبق یہ ہے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی بجائے زمینی حقائق کو دیکھ کر اپنی حیثیت اور صلاحیت کے بارے میں ہی رائے قائم کرنی چاہیے۔ افغانستان سے اشرف غنی کے فرار کی کہانی بیان کرتے ہوئے سلیم صافی بتاتے ہیں کہ اگست کے اوائل میں طالبان کابل کے ارد گرد کے صوبوں پر قابض ہونے لگے۔ افغان صدر اشرف غنی، نائب صدر امر اللہ صالح اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب تند و تیز بیانات دے کر ملک کا دفاع کرنے اور زندگی کی آخری سانس تک لڑنے کا عزم ظاہر کر رہے تھے، لیکن عملاً طالبان کو کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ 13 اگست کو طالبان کابل کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اشرف غنی اور ان کی ٹیم کے دعووں کی روشنی میں تجزیہ کار کابل میں خون ریزی کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے، لیکن اشرف غنی کی مشاورت کا دائرہ چند افراد تک محدود تھا۔ تاہم 14 اگست کی صبح اشرف غنی نے سابق افغان صدر حامد کرزئی، عبداللہ، یونس قانونی اور دیگر افغان رہنماؤں کو مشورے کے لیے بلایا۔ صرف استاد سیاف موجود نہیں تھے کیونکہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اشرف غنی نے 3 گھنٹے تک ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان کو رتی بھر بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ قطر معاہدے کے بعد یہی رہنما ان سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کا اختیار انہیں دے دیں، کیونکہ حامد کرزئی کی ثالثی سے اشرف غنی اور عبداللہ کے مابین طے پانے والے معاہدے کی روح سے پیس کونسل کے سربراہ عبداللہ تھے۔ اس روز پہلی مرتبہ انہوں نے عبداللہ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے رہنماؤں کو طالبان کے ساتھ ڈیل کا مکمل اختیار دیا۔ ان سے کہا کہ وہ فوراً قطر چلے جائیں اور طالبان کے ساتھ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ انہیں قبول ہوگا، لیکن ان لوگوں کو رتی بھر بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ خود ملک چھوڑنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق یہ رہنما اشرف غنی کے ساتھ میٹنگ کے بعد قطر جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ طالبان کے قطر دفتر سے رابطہ کیا اور سفر کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنے لگے، لیکن اسی روز شام کو انہیں اطلاع ملی کہ اشرف غنی تو ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں وہ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ تاہم غنی کے برعکس حامد کرزئی، گلبدین حکمتیار اور عبداللہ نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو پیغامات جاری کیے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے اور کابل میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی نے اپنی کابینہ کے اراکین کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور فرار کے منصوبے میں صرف اپنے سیکرٹری ڈاکٹر فضلی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کو ساتھ لیا۔ اسی شام کچھ افراد اور بہت سارا مواد بھی انہوں نے ازبکستان منتقل کیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں رات کے وقت بغیر لائٹس استعمال کیے ازبکستان میں لینڈ کر رہے تھے، جس پر ازبکستان کے حکام حیران تھے۔ اشرف غنی اور ان کے 2 ساتھیوں نے اپنا سامان کاروں میں ایئرپورٹ منتقل کیا اور خود ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایئرپورٹ گئے۔ انہوں نے بیرون ملک جانے کے لیے آریانہ ایئر لائن کا جہاز بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ نجی ایئر لائن کے جہاز کو چارٹر کیا تھا۔ حالانکہ امریکیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو وہ امریکی سفارت خانے میں منتقل ہوں گے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے امریکیوں سے بھی معاملے کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی۔ رات گئے ان کے جہاز نے ازبکستان میں لینڈ کیا۔ جب وہاں کے حکام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے صدر کو نیند سے جگا دیا۔ وسطی ایشیا میں چونکہ ازبکستان امریکہ کے زیادہ زیر اثر ملک سمجھا جاتا ہے اور اشرف غنی بھی امریکی کٹ پتلی تھے، اس لیے دونوں کی دوستی پورے خطے میں مشہور تھی۔ ازبک صدر جو کچھ عرصہ قبل ان کے قریبی دوست تھے، اپنے ملک آئے ہوئے اشرف غنی اور ان کی اہلیہ سے تو ملے، لیکن ان کے حکام ان سے ازبکستان کے ویزے کا پوچھتے رہے اور یہ بھی شکوہ کرتے رہے کہ انہوں نے بغیر ویزے کے ان کے ملک کا سفر کیوں کیا۔ دوسری طرف حمداللہ محب اور ڈاکٹر فضلی کو جہاز سے بھی اترنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران اشرف غنی اپنے سابقہ دوست کا منت ترلا کر کے کہتے رہے کہ وہ انہیں قیام کی اجازت دیں، لیکن ازبک صدر نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے مشترکہ دوست امریکہ سے رابطہ کیا۔ امریکہ نے بھی اشرف غنی کو مزید اپنا دوست ماننے سے انکار کیا اور ازبک صدر سے از خود فیصلہ کرنے کا کہا۔ ازبک صدر کو احساس ہوا کہ ایک طرف امریکی ان کو مزید دوست نہیں سمجھ رہے اور دوسری طرف ان کو اپنے ہاں قیام کی اجازت دینے سے طالبان ناراض ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنے سابق دوست اشرف غنی کو اپنے ملک سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ واضح رہے کہ چند روز بعد ازبک حکومت نے وہ ہیلی کاپٹر اور دیگر سامان بھی طالبان کے حوالے کیا جو اشرف غنی نے ازبکستان منتقل کیے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد مختلف ذرائع سے اشرف غنی نے دبئی کے حکام سے رابطہ کیا، جنہوں نے انہیں وہاں آنے کی اجازت دی اور یوں وہ بوجھل دل کے ساتھ دبئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیم صافی کے مطابق دبئی پہنچنے کے بعد وہ ایک ٹویٹ اور ایک ویڈیو پیغام جاری کر چکے ہیں، لیکن مزید خاموشی سے افغانستان کے حالات کا
तमाशा देख रहे हैं। दूसरी तरफ सकूत काबुल के बाद अमरीकी सदर ने तालिबान यानी कि किसी सपोर्टर मुल्क पर अपना नज़ला इस कदर नहीं गिराया जितना कि अशरफ गनी पर गिराया। सलीम साफ़ी कहते हैं कि मैं अशरफ गनी के साथ इस सलूक की रुदात को भी अपने सीने में ही दफन रखता, लेकिन मजबूरन इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान सबक लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।